نماز شرائط 6 ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ طہارت کا مطلب کیا ہے کہ طہارت صرف یہ نہیں کہ ہم پیشاب کرنے کے لیے گئے تو پانی لے لی تو ایک یہ طہارت۔ طہارت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا پاک ہونا، نمازی کے بدن کا پاک ہونا، نمازی کے کپڑا پاک ہونا، نمازی جس جگہ پر نماز پڑھے اس کا پاک ہونا، اور جس جا نماز چٹائی کپڑے پر نماز پڑھے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے اگر ایک بھی چیز اگر ناپاک ہے، سارا پاک ہے، تو پھر نماز مکمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کپڑا بھی پاک ہے، بدن بھی پاک ہے، جسم سارا چیز پاک ہے، لیکن ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ ناپاک ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سارا چیز پاک ہے یا کپڑا ناپاک ہے تو بھی نماز نہیں ہو سکتا، سارا چیز پاک ہے، بدن ناپاک ہے تو بھی نماز نہیں ہو سکتا۔ تو طہارت کا مطلب یہ کہ تمام چیزوں کا پاک کرنا ضروری ہے اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ طہارت۔ ستر عورت۔ ستر عورت کا مطلب ہے کہ مرد کو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا شرط ہے۔ مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک چھپانا نماز کے لیے شرط ہے، اور نماز کے باہر چھپانا فرض ہے۔ نماز کے لیے کتنا چھپانا شرط ہے؟ ناف سے گھٹنوں تک چھپانا شرط ہے، اور نماز کے باہر یہ فرض میں آتا ہے۔ ہر مرد کو بالغ ہونے سے لے کر کے آخری سانس تک، یعنی کہ ناف سے گھٹنوں تک چھپانا شرط ہے۔ پھر بتایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا میت کو جب غسل دو تو تب بھی ان کا ناف سے گھٹنوں تک چھپا کر کے رکھو، ایسا نہیں کہ ان کو غسل دو ان کا تمام کپڑا اتار لو۔ اور پھر فرمایا کتنا باریک کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، جو پانی ڈالنے سے ان کا جسم کی رنگت چمکنے لگے تو پھر یہ ناجائز ہے۔ اتنی موٹی کپڑا ہونا چاہیے کہ ان کے جسم کی رنگت نہ چمکے، اتنی موٹی کپڑا ہونا چاہیے، خاص کر کے ستر عورت کے لیے۔ باقی جسم کے لیے پتلا کپڑا پہن لو گرمیوں میں وہ چلے گا، لیکن چاہے گرمی ہو یا ٹھنڈی ہو یا نہانے میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، اتنا موٹا کپڑا ہو کہ جسم کی رنگت نہ چمکے۔ اور عورت کا ستر عورت کیا ہے؟ عورت کا ستر عورت پورا جسم کا چھپانا شرط ہے ان کے لیے، سوائے چہرہ، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کے پنجہ۔ ان کے لیے ہمہ وقت، ایسا نہیں کہ صرف نماز کے لیے، ہمہ وقت ان کے لیے پورا جسم کا چھپانا شرط ہے۔ صرف چہرہ ان کے لیے کھولنا جائز ہے، ہاتھ کی ہتھیلی اور پیر کے پنجے اتنا کھولنا ان کے لیے جائز ہے۔ اور ستر عورت میں عورت کا جو ستر ہے وہ ایڑیوں کے نیچے تک ہے، یعنی کہ ٹخنوں کے نیچے تک ہے۔ اور مردوں کا ستر عورت کہاں تک بتایا؟ گھٹنوں تک بتایا۔ اور آج کل فیشن کا زمانہ ہے، آج کل فیشن ہے، لوگ پینٹ سلوا لیں گے اتنا لمبا کہ روڈ کے تمام کچڑے صاف کرتے ہوئے جا رہے، تمام کچڑے صاف کرتے ہوئے جا رہے۔ اور خواتین کو دیکھو، شریعت نے کہا کہ خواتین کا ستر عورت، ان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، آج وہ اپنا کپڑا اٹھا لیے۔ اور مردوں کو کہا کہ تمہارا اوپر ہونا چاہیے، ہم تو مرد نے پڑھا لیا۔ الٹا ہو گیا، جو کام عورت کو کرنا چاہیے وہ مرد کر رہے، جو مرد کو کرنا چاہیے وہ عورت کر رہے، یہ ہو گیا ہے۔ دوسرا چیز کہ ستر عورت چھپانے میں بعض لوگ بہت غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ایک جانگی جو آتے ہیں، کپڑے کا 1 یا 2 میٹر کپڑے لے کر کے سلوا لیتے ہیں لوگ، اور پھر انہی کو پہن کے پورے گھر میں چکر لگائیں گے جب نہانے کا ٹائم ہوتا ہے، یا اندر ویئر پہن کر کے وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو شریعت نے اس کے لیے منع قرار دیا ہے، اگر کسی مرد کا ستر اگر دیکھتا ہے تو وہ حرام کر رہا ہے، یہ حرام ہے ستر کا کھلنا، چاہے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، ستر کا کھلنا نہیں چاہیے۔ ستر ہمیشہ ہمارا ڈھکا رہنا چاہیے، چاہے ہم اپنے گھر میں کیوں نہ ہوں، ستر تو کھلنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پر فرض ہے۔ اب فرض کو چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ ہے کہ نہیں؟ فرض کو چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اسی طرح سے نماز کے لیے صرف ایک کپڑا ہے تو نماز ہو جائے گی، صرف ایک کپڑا، تمام جسم کھلا ہوا ہو،
گھٹنوں سے نیچے بھی کھلا ہوا ہو، سر میں ٹوپی بھی نہ ہو، بنیان بھی نہ ہو، اگر ایک کپڑا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک اگر چھپا ہوا ہے تو ہم اسی کپڑے سے نماز پڑھیں گے اور ہماری نماز بآسانی ہو جائے گی۔ ہاں، کپڑا رہتے ہوئے اگر ہم بغیر کپڑے کی نماز پڑھتے پھر ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اب گرمیوں میں بعض لوگ ہاف آستین سے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، گرمیوں میں ہاف آستین سے نماز پڑھ، یہ مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ثواب کم، نماز تو ہو جائے گی نماز، کیونکہ آپ کا سطر ڈھکا ہوا ہے، لیکن کپڑا رہنے کے باوجود، کپڑا بھی ہے، پاک بھی ہے، سارا چیز ہے، بس سستی کاہلی کی وجہ سے اگر نہیں پہنتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، اس سے ثواب کم ہو جاتی ہے۔ اور عادت بنانا، یہ تو ہو سکتا ہے چلو مارکیٹ میں آئے، اذان ہو گئی اور پھر یہاں سے گھر جائیں گے، پھر وہاں سے کپڑا چینج کر کے آئیں گے، تب تک ہماری جماعت نکل جائے گی، تو شریعت کہتی ہے کہ تم اسی سے پہن لو، اسی سے پڑھ کے نماز پڑھو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن عادت بنا لینا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم ہو گیا اور اب ہاں آستین میں ہے، اسی کو پہن کر کے آ گئے۔ بھائی تم کہاں رہے ہو؟ کہاں آ رہے ہو؟ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہے ہو، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، اور پھر انہی کے مال دیے ہوئے تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو، اور پھر ان کے مال تم کہاں استعمال کرو گے؟ شادیوں میں، پارٹیوں میں، کسی کے برتھ ڈے میں، کسی مارکیٹ میں جانا ہے۔ ابھی چاہے وہ جون جولائی کا گرمی کیوں نہ ہو، کہیں اگر شادی کا دعوت آ جائے تو بڑھیا سا ابھی کوٹ پینٹ پہن کے جائیں گے، اس وقت گرمی نہیں لگیں گے، اس وقت گرمی نہیں لگتے بھائی، وہ 3-3 4-4 گھنٹہ لوگوں کی اتنے بھیڑ میں آپ بیٹھے رہیں گے، کوئی گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب مسجد میں ہی صرف لوگوں کو گرمی لگ جاتے ہیں، مسجد میں ان کے لیے تمام مسائل کا بالکل چھوٹا چھوٹا ان کے لیے نقطہ ہونا چاہیے، ہمیں گرمی لگتا ہے ہم اس لیے اس کو پہن کے آتے ہیں۔ مسجد میں تو لوگ بھی کم ہوتے ہیں، مسجد میں اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، پنکھے بھی لگے ہوتے ہیں، پانی کا بھی انتظام ہے، سارا چیز کا انتظام ہے، تو بھی مسجد میں کیا ہیٹر لگا ہوا ہے گرمی میں؟ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ پھر اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو تم چھوڑ کر کے تم پھر ان کو سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہو، مطلب دوسرے کے وہاں جا رہے ہو تو فل ڈریس میں جاتے ہیں، یا کسی کی شادی میں آپ ہم آستین میں کیا پہن کے چلے آئیں گے؟ جو ٹی شرٹ آپ پہنے ہوئے اسی کو پہن کر جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ اگر ٹی شرٹ پہن کے جائیں گے لوگ آپ کو اونچ نیچا سمجھیں گے، آپ کو غریب سمجھیں گے، یا آپ کو یہ کہیں گے شاید کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم صرف نام کے لیے وہاں جا رہے تو کوٹ پینٹ میں جا رہے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں آ رہے تو صرف ہم آستین پہن کے آ جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک تماشا بنا لیا ہے، بس نماز کو بھی مذاق بنا دیے ہیں ہم۔ ویسے تو دین کو تو مذاق بنائی ہے، لیکن نماز کو بھی مذاق بنا دیے ہیں۔ تو نماز کے لیے آ رہے ہو تو اچھا لباس پہن کر کے آؤ، پاک اور صاف ہو کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، تاکہ تمہارا دل بھی لگے، اور اللہ کے بارگاہ میں جب کھڑا ہو تمہیں محسوس ہو کہ اللہ تو نے ہمیں جو مال دیا ہے تیرے دیے ہوئے مالوں کو پہن کر کے ہم یہاں تک آئے، تو اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ دیکھو مجھے سجدہ کرنے کا سجدہ کیا آ رہا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے طہارت ستر عورت۔ استقبال قبلہ کا مطلب قبلہ کے رخ نماز ادا کرنا، قبلہ کے رخ نماز ادا کرنا۔ ابھی ہم جس جگہ پر ہیں ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ ادھر ہے، اب رات کا ٹائم ہم نکل گئے، عشاء کا وقت ہو گیا یا فجر کا وقت ہو گیا یا دن کا بھی وقت ہو گیا، موسم سرد میں ایسا ہوتا ہے کہ سورج نکلتا نہیں ہے، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ سر گھوم جاتا ہے کہ پچھم کدھر ہے، قبلہ کدھر ہے۔ اب قبلہ ڈھونڈنے میں بڑا مشکل ہو گیا، اب کدھر نماز پڑھے؟ تو پہلے شریعت کہتے ہیں کہ آپ پہلے کسی کو ڈھونڈے، وہاں کا رہنے والے کو، اگر وہ بتانے والا ہے کہ نہیں کعبہ ادھر ہے تو ادھر نماز پڑھ لیجیے۔ اگر کوئی بتانے والا نہیں تھے کہ شریعت باندھ کر کے نہیں رکھا ہے، شریعت تمہیں کھلا آزادی دیا ہے، بس سمجھنے کی بس ہمیں ہیر پھیر ہے، سمجھنا ہمیں چاہیے۔ شریعت کہتی ہے اگر تمہیں کعبہ کا پتہ نہیں ہے قبلہ کدھر ہے، ہم کس رخ پر نماز پڑھیں، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، تو پھر آپ وضو بنا کر کے آپ کا دل جس طرف جمے ادھر ہی نماز پڑھ، نماز ہو جائے گی۔ جس طرف آپ کا دل جمے، مثال کے طور پر کعبہ ہے ادھر، لیکن اس وقت میرا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں کعبہ ہے ادھر، کعبہ ہے ادھر، اگر میرا دل کہہ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ کعبہ ادھر ہے لیکن اصل میں کعبہ تو ادھر ہے، ہم ادھر ہی اپنا نماز کو مکمل کر لیں۔ نماز مکمل ہو گیا، پھر کسی نے آیا کہ جناب آپ کی نماز غلط ہے، کعبہ ادھر ہے، آپ نے ادھر منہ کے نماز پڑھی، تو شریعت کہتی کہ نماز کو دوڑانے کی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔
اور حالت نماز میں اگر کوئی شخص آیا اور پیچھے سے اس نے آواز لگا کہ جناب آپ جس طرف آپ کا رخ ہے ادھر کعبہ نہیں ہے بلکہ آپ کے بائیں طرف کعبہ ہے، تو آپ ان کی آواز کو سنتے ہی ہاتھ باندھا ہوا ہو اور اسی وقت اپنا رخ کو پھیر کر کے کعبہ شریف کی طرف کر لے، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو کتنا بڑا شریعت نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، کتنا چھوڑ دیا ہے، تو سمجھنے کی ہیر پھر ہے۔ طہارت، ستر اور استقبال قبلہ، وقت۔ اب آئیے وقت کا مطلب کہ جو وقت نماز کے لیے مقرر کر دیا ہے اسی وقت پر نماز ادا کرنا ہے، نہ کہ وقت سے پہلے نہ کہ وقت کے بعد۔ جو وقت پر نماز ادا کیا جاتا ہے تو اس کو ادا بولتے ہیں، اور جو وقت گزرنے کے بعد نماز کو ادا کیا جائے گا اس نماز کو، تو اس کو قضا بولتے ہیں، اس کو قضا بولتے ہیں۔ ادا اور قضا یہ دو چیز ہیں۔ اگر ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے 12:30 پر، مثال دے رہا ہوں، آگے پیچھے ہو سکتا ہے جگہ کے حساب سے، 12:30 پہ ظہر کا وقت شروع ہو رہا ہے، آپ کہیں جانا ہے، سفر میں چلنا ہے آپ کو، یا ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ اس جگہ پر نماز پڑھنے کا امکانات نہیں ہے، وہاں نماز نہیں ادا کر سکتے۔ اب ریل گاڑی پر جا رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ اتنی ہوتی ہے، اور پھر ہندوستان کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، وہاں تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھیں گے کچھ بوال ہو جائے گا، لوگ نشانے پر لے لیں گے۔ تو وقت شروع ہوتے ہی اذان بھی اگر نہیں ہوا، آپ یعنی کہ عذر شرعی پر آپ آ گئے، کیونکہ آپ سفر کے ارادے سے جا رہے ہیں اور ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں آپ نماز کو ادا نہیں کر سکتے، اور عصر سے پہلے اپنی منزل تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اگر عصر سے پہلے پہنچتا ہے، ظہر کی نماز کے وقت ہی، اب مثال کے طور پر 12:30 پہ شروع ہوا، 4 بجے وقت ختم ہو رہا ہے، 4 بجے مثال دے رہا ہوں، 4 بجے وقت ختم ہو رہا، اب 4 بجے کے بعد عصر کا وقت لگ رہا، اب 4 بجے سے پہلے اگر نہیں پہنچنے کا اندیشہ ہے تو شریعت کہتی ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، آپ اپنی نماز کو ادا کر لیجئے، سفر میں نکل جائیے، سفر میں نکل جائے، آپ کو ثواب مل جائے گا، اور جو آپ کے فرضیت کا جو گناہ ہوتا وہ آپ کے سر سے نکل گیا، وہ سر سے نکل گیا۔ اب 4 بجے سے پہلے کا اندیشہ ہے کہ آپ 4 بجے سے پہلے پہنچ جائیں گے، 3:30 بجے، 3:45 بجے پہنچ جائیں گے اپنے منزل تک، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پھر آپ اپنی نماز کو یہاں ادا نہ کرو، پھر اپنے منزل میں جا کر کے نماز کو ادا کر لینا، بھلے آپ کو جماعت نہ ملے، لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن گناہ سے آپ بچ جائیں گے، جو آپ کے اوپر فرض ہے، فرض کا گناہ آپ کے سر سے ٹل جائے گا۔ اور نماز قضا ہو جاتا ہے، کام کاج کی وجہ سے مارکیٹ میں چلا گیا، بہت سارے ضروریات زندگی میں سے ہے، بہت سارے لوگوں کی نماز قضا ہوتے ہیں۔ اب نماز کا قضا ہو گیا، اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب قضا ہوا تو کتنا پڑھیں؟ اب بہت لوگ کشمکش میں اسی میں پڑا ہوا ہے کہ ظہر کا نماز قضا ہو گیا، ہم عصر میں آئے، عشاء میں آئے یا فجر میں آئے، تو اب ادھر کا 12 پڑھنا پڑے گا، پھر ادھر کا 17 پڑھنا پڑے گا، پھر 7 پڑھنا پڑے گا، بڑا لمبا چوڑا پروسیس ہو گیا۔ شریعت نے دیکھو کتنا چھوڑ دیا، کتنا آسان کر دیا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر آپ کے ظہر کی نماز قضا ہو گیا، ظہر کی نماز قضا ہو گیا، 4 بجے کا ٹائم تھا، 4 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہو گیا، عصر کا ٹائم لگ گیا، اب اگر عصر میں آپ آئیں، عصر میں آئے تو عصر میں سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز اذان ہوئی، 8 رکعت نماز ہے عصر میں، 4 سنت اور 4 فرض، اور 4 سنت کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ، کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ۔ اسی طرح سے عشاء میں 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اور ظہر میں 4 رکعت سنت موقدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے، مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے، عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے، اور فجر میں فرض سے پہلے 2 رکعت وہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ اگر ظہر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، اب عصر میں آئیں، سنت غیر موقدہ کو آپ چھوڑ دیجئے، اس وقت پہلے آپ اپنا فرض کو ادا کیجئے، فرض جب ادا نہیں ہوگا تو سنت کتنا بھی پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے، نفل تم کتنا بھی پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کے سر پر ابھی فرض کا قرض ہے پہلے اس کو اتارنا پڑے گا،
پہلے اس کو اتارنا پڑے. شریعت کہتی ہے 4 رکعت کو آپ چھوڑ دیجئے, پہلے آئیے وضو بنائیے. پہلے صرف 4 رکعت کتنے تھے ظہر میں؟ 12 رکعت نماز ہے. 12 رکعت میں شریعت کہتی ہے کہ آپ کے سر سے جو ہے نا 8 رکعت اب نکل گیا. صرف 4 رکعت فرض قضا کی نیت سے پڑھ لیجئے, آپ کی نماز ہو گئی, آپ گناہ سے بچ گئے. صرف 4 ہی پڑھنا ہے, وہ 8 آپ پر معاف ہو گیا. کتنا چھوڑ دیا شریعت نے؟ کہاں 12 میں سے آپ 4 پڑھتے ہیں, آپ کی نماز مکمل ہو گیا. وہ 8 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ 8 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ آپ کے سر سے نکل گیا. کیونکہ قضا صرف فرض کا ہے, نہ نفل کا ہے, نہ سنت کا ہے. قضا سنت اور نفل کا نہیں ہے, صرف فرض کا قضا ہے. اسی طرح سے آپ اپنے نمازوں کو قضا, اگر قضا ہوا تو اسی طرح سے پڑھتے چلے جائیے, اسی طرح سے پڑھتے چلے جائیے. اور ظہر کی جو 4 رکعت سنت ہے پہلے کی, یہ سنت موقعہ ہے, یہ سنت موقعہ, اس کو پڑھنا ہی پڑھنا پڑے گا. نہیں پڑھو گے تو پھر گنہگار ہو جاؤ گے. اور عشاء کی 4 رکعت, اب بعض لوگ عشاء کی نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہے 17 رکعت, ہے 17 رکعت, اس لیے نہیں پڑھتے. ہر نماز میں کم کیا ہے سوائے فجر کے, ہر نماز میں کم ہے. آپ کو اگر ظہر بھاری لگ رہا ہے, 12 ہے نا, اب 10 پڑھ لیجئے, 2 رکعت نفل چھوڑ دیجئے. نفل ایسا ہے, پڑھو گے تو ثواب, نہیں پڑھو گے تو کوئی گناہ نہیں. نماز کا 3 پروسیس ہے, سنت, فرض, نفل, یہ 3 ہے. سنت کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اب جس کو رسول سے محبت ہے وہ سنت ادا کرے گا, جس کو رسول سے محبت ہے وہی سنت ادا کرے گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ جو ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو 70 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. آپ 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھیں گے سنت, آپ کا سنت بھی ادا ہو جائے گا, آپ کو ثواب بھی ملے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی 70 شہیدوں کا بھی ثواب عطا کر رہا ہے. تو کتنا بڑا انعام ہے نماز میں. پھر فرض تو فرض ہے, وہ تو بڑھنا ہی ہے. پھر 2 رکعت نفل, نفل نماز آپ جتنا چاہے اتنا پڑھے, جتنا چاہے اتنا, پوری رات پڑھ لیجیے آپ. نفل اپنے لیے ہیں, نفل اپنے لیے ہیں. اور نفل کے بارے میں ایک روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب و کتاب تمہارے نماز کا ہوگا. تمہاری نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو تمہارے فرض نماز کسی وجہ سے اگر وہ مکمل نہیں ہوا, وہ مکمل نہیں ہوا, یا جو نماز قضا ہو چکا اس کو ادا نہیں کیے, کل قیامت کے دن جو ہم نے دنیا میں نفل نماز پڑھ پڑھ کے ذخیرہ کیا تھا, اسی نفل نماز کا ثواب کو جو نا فرضیت کے برابر میں لا کر کے فرض کو مکمل کیا جائے گا, فرض کو مکمل کیا جائے گا. تو نفل کا بھی بہت بڑا ثواب ہے, کتنا بڑا فائدہ ہے. یہاں پڑھ کے ذخیرہ کر لیجئے. جیسے مان کے چلو گھر میں کوئی ایسے سامان لا کر کے رکھ دیتے ہیں, وہ فالتو سامان ہے اٹھا کے چھت پہ ڈال دیے, کبھی نہ کوئی کام ہوگا تو اٹھا کر کے لے کے آتے ہیں, یہی ہوتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے نفل نماز ہمارے لیے کولڈ اسٹور میں ایک ایسے سامان کی طرح ہے کہ وہ اس کا کسی کام نہیں ہے, کبھی ہو سکے کام تو اس کو نکال کر کے یوز کر لیں گے. تو نفل نماز ہمارے کل قیامت کے دن جب ہمارے حساب و کتاب ہوگا تو یہی نماز کو کاٹ کر کے فرضیت میں شامل کر دیا جائے گا, فرض کو مکمل کر دیا جائے گا. اب